سلسلہ نوربخشیہ کے ہاں 1920 کی دہائی کے بعد سے جو مذہب کے نام پہ یا نوربخشیوں کے اندر جو دو واضح منظم گروہ میں تقسیم ہو گئے، تو اس کی شروعات 1920 سے ہی ہو گئی تھی، جب اصول اعتقادیہ کے سربراہ کے اندر یعنی ٹائٹل پیج کے اندر ہمیں تحریف دیکھنے کو ملا۔ تو اس کے بعد سے یہ تسلسل چلتا رہا اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر اس فرقہ وارانہ تصادم کے میں بہت زیادہ ہمیں خلیج دیکھنے کو ملا۔ یعنی یہ دو مختلف ذہنیت تھے بیسیکلی نوربخشیوں کے، جو دونوں گروہ ہیں، صوفیہ نوربخشیہ اور صوفیہ امامیہ نوربخشیہ، تو دونوں میں بنیادی طور پر اصولی طور پر کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن چند ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر یا ان کی ترجیحات میں کہہ لیں، دونوں کے ترجیحات تھوڑا مختلف ہے اور دونوں کے اس مقدس شخصیت مختلف ہیں۔ غالباً 2002 کے اندر نوربخشیوں کے ہاں ایک کتاب لکھی جاتی ہے صفیہ معصومین کے نام سے، جو کہ جامعہ اسلامیہ صوفیہ امامیہ نوربخشیہ کراچی سے شائع ہوتی ہے، اور اس کتاب کو لکھا جاتا ہے تو اس وقت کے جو پرنسپل ہیں شیخ سکندر صاحب، انہوں نے اپنے 14 شاگردوں کی ذمہ داری ڈالتی ہے کہ آپ نے، جیسا کہ نام سے واقف ہے کہ سیرہ معصومین، جو کہ 14 معصومین کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، تو ان کی فضیلت، شان، مدح اور فضائل و مناقب میں ان کے معجزات، کرامات جتنے بھی بیان ہوئے ہیں، وہ ان شاگردوں سے کہتے ہیں کہ آپ نے مختلف کتابوں سے مواد اکٹھا کر کے نوربخشیوں کے لیے کتاب لکھنی ہے۔ تو ہم ان کے نیت و محرکات کے اوپر نہیں جائیں گے، ان کے اوپر لعن طعن، الزام تراشی یا فتوے نہیں لگائیں گے، بلکہ انہی کے جو کتاب انہوں نے بعد میں تالیف کی شیخ صاحب کی سرکردگی میں، اس وقت جو 14 شاگرد تھے، ابھی ماشاءاللہ سے صوفیہ امامیہ نوربخشیہ کے جدید علماء کرام میں، مؤلفین، مترجمین، محققین میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو اس وقت مدرسے میں پڑھنے والے چھوٹے طالب علم تھے، اور اس بات کی تصدیق خود شیخ صاحب بھی کتاب کے، جو بیسیکلی کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، 2 جلدوں پر، تو پہلی جلد آنے کی نوبت ہی نہیں آئی اور دوسری جلد منظر عام پر آ گئی۔ تو پہلی جلد کے اندر غالباً پیغمبر اسلام علیہ السلام سے لے کر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ذات مبارکہ تک کی سوانح انہوں نے لکھنی تھی، لیکن اس سے پہلے امام جعفر صادق سے جو 12ویں امام ہیں، امام محمد مہدی علیہ السلام، تو ان تک کی زندگی کو انہوں نے پہلے چھاپ دیا۔ تو اس کتاب کو پہلی دفعہ 2002 میں منظر عام پر جب آئی، تو نوربخشیوں کے اندر سے اضطراب پیدا ہونے لگا کہ اس کتاب کے اندر جو مواد درج ہیں ان میں بہت زیادہ گستاخانہ اور توہین آمیز اس میں کلمات موجود ہیں، جو کہ کسی بھی حوالے سے، نہ کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، نہ ہی مسلک نوربخشیہ یا سلسلہ نوربخشیہ کے حوالے سے وہ قابل قبول مواد تھے۔ تو اس وجہ سے نوربخشیوں کے ہاں سے اس وقت کے جدید علماء کرام نے اس کتاب کے اوپر فتویٰ صادر کیا اور شیخ صاحب پر زندیق کا فتویٰ لگایا، اور وہ عدالت میں اس کی وہ جو کیس ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ تو ہمارے اس نشست میں ہم ان بحثوں میں نہیں پڑیں گے کہ کون صحیح تھے، کون غلط تھے، اور اس پورے 2002 سے اب تک جو کچھ اس حوالے سے نوربخشیوں کے ہاں اس کتاب کے لکھنے کے بعد سے جو آپس میں نفرتوں کی جو بیچ ہے اس وہ بہت زیادہ بویا گیا، تو چند غلطیاں دونوں طرف سے ہیں۔ تو ان غلطیوں کے بعد کس نے کون سا صحیح اقدام کیا، کون صحیح تھا، کون غلط تھا، ان حوالے سے ہم پھر کبھی تجزیہ کریں گے اور میں اپنا موقف بھی پیش کروں گا۔ لیکن سر دست آج کی اس نشست میں میں نے، چونکہ جو سیرہ معصومین کتاب پہ میرے ہاتھوں میں ہے اس کا ایک نسخہ، تو میں نے جب اس کا مطالعہ کیا تو مجھے اس کتاب کے اندر سے، اس کتاب کے مندرجات سے نہ صرف اس حوالے سے اختلاف ہے کہ اس کتاب کے اندر چند باتیں یا چند نکات نوربخشیوں کے عقائد کے خلاف ہیں، صرف اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا رہا، بلکہ مجھے سب سے زیادہ تشویش اس بات کی ہے، اور آج سب سے اہم میری اس کتاب کے اوپر تنقید کرنے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر
سب سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک طرح سے توہین کہہ لیں یا تحریف کہہ لیں ہوئی ہے. یعنی قرآن مجید کی آیتوں کو توڑ مڑوڑ کر کہیں کو کہیں فٹ کیا ہوا ہے. تو آج کی اس نشست میں کوشش کروں گا کہ اس کو 2-3 نشستوں میں اس پوری کتاب کے حوالے سے گفتگو کروں اور آخر میں پھر اپنا تجزیہ پیش کروں بالکل غیر جانبداری سے. تو اب اس کتاب کے کنٹینٹ کے حوالے سے آج کی اس نشست میں جو موٹی چیزیں ہیں جن نکات پر مفتی علی محمد حاجی صاحب اور صوفیہ نوربخشیہ کے 45 علماء نے فتویٰ دیے تھے، تو وہ 10 نکات بھی آج کی اس گفتگو میں زیر بحث آئیں گے. اور اس کے علاوہ میں نے چند نکات نکالے ہیں جو کہ خطرناک ہیں. اور میں آج کی اس ویڈیو کو نہ بناتا اگر یہ تاریخ کے ماضی کے تاریخ میں دب چکا ہوتا، چونکہ ایک تو آج بھی عدالت میں یہ کیس چل رہا ہے اور بہت سارے موجودہ نوربخشیوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کتاب کیا چیز ہے، کتاب کے اندر کیا چیزیں ہیں اور کس قسم کا مواد موجود ہے. تو اگر یہ صرف اب اس کتاب پہ بھی بیڑ لگا ہوا ہے، اس وقت جو جتنے بھی نسخے مارکیٹ میں عام ہوئے تھے تو چند لوگوں کے پاس ہی ہیں، تو اس کو دوبارہ منظر عام پر لانا، اب لوگ کچھ لوگ یہ بھی سوچیں گے کہ یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس کتاب پر تو پابندی لگ گیا ہے، لیکن دوسرے کتابوں کے اندر جو اب لکھی جا رہی ہے، اس کتاب کے بعد لکھی جا رہی ہیں، ان کتابوں کے اندر یہی عقائد لکھے جا رہے ہیں اور پروموٹ بھی کیے جا رہے ہیں، اور ان عقائد پر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہو رہا. اس وجہ سے جدید نوجوانوں کے ذہنوں میں اس طرح کے خطرناک عقائد، خاص کر قرآن کے حوالے سے، دین اسلام کے حوالے سے غلط تعلیمات پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو میں اس کتاب میں سے ایسے چیزوں کی نشاندہی کروں گا جو بالکل دین اسلام کے اصول و مبادیات سے ٹکراتے ہیں. میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو شیخ سکندر صاحب نے لکھی ہیں 26 جون 2001 کو. تو اس میں سے بہت ساری اعتراضات والی اشکالات والی چیزیں ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے، اور خود اسی صرف شیخ صاحب نے جو پیش لفظ لکھی ہے اس پہ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن میں ادھر سے ہی شروعات کروں گا اور اہم موٹی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے اب شیخ صاحب کتاب کی حجیت کا نام دے کر لکھتے ہیں شیخ صاحب نے اس کتاب کو لکھوایا، اس لکھوانے کے پیچھے ان کے کیا اغراض و مقاصد تھے. تو شیخ صاحب خود آخر میں نوٹ کے اندر لکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین کی سیرت کے حوالے سے کہتے ہوئے کہ آخر میں لکھتے ہیں کہ ہم نے سیرہ معصومین کی کتاب میں جہاں کہیں سے ان کے فضائل ملے ہیں ان کو نقل کیا ہے. کوئی تحقیق نہیں ہوئی، کوئی تنقید کریٹیکل انالیسس نہیں ہوا، اس کو پرکھا نہیں گیا. یہ قول مولا علی کا ہے، کشف الحقیقت میں شاہ سعید نے اس کو نقل کیا ہے کہ ہمیں ربوبیت کی منزل سے نیچے رکھیں، پھر ہمارے فضائل کے بارے میں جو چاہے کہیں. یعنی مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمیں خدا نہ بنانا، بس اس کے علاوہ جو چاہو فضیلت گڑو، سناؤ، بتاؤ. یعنی یہ نہ صرف شاہ سعید کے اوپر الزام ہے، نہ صرف مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر تہمت ہے، یعنی مولا علی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ذات پر جھوٹ بولو، جھوٹ باندھو. تو اس قول کو بنیاد بنا کر شیخ صاحب نے اس کتاب کو لکھوایا. تو اس میں زیادہ تر اعتراض والی وہ چیزیں ہیں جن کے حوالے سے انہوں نے قرآن مجید کے دلائل دیے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کو لے کر آئے ہیں، لیکن ان کی انتہائی خطرناک تعویل و توجیہ کی ہے. اور نہ صرف میرا بلکہ تمام مفسرین کا یہ بنیادی نقطہ نظر ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا بنیادی اصول ہے کہ قرآن مجید کو قرآن مجید ہی سے سمجھیں گے. باقی دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہوں گے، حدیث کی، تاریخ کی، سیرت کی جو بھی کتاب ہوں گے، ان کے اندر موجود جتنے بھی مواد ہوں گے ان سب کو قرآن مجید کے ترازو میں تولیں گے. اگر قرآن مجید ان باتوں کی تائید کرے تو ٹھیک، اگر تائید نہ کرے تو جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہم ان کو دیوار پہ ماریں گے. اب سیرہ معصومین کتاب میں پیج نمبر 539 پر حضرت امام مہدی کی غیبت کی وجہ کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ امام مہدی کے متعلق جو عقائد اہل نوربخشیہ کے ہیں وہی اعتقاد منصف مزاج اور غیر متعصب اہل تسنن اور اہل تشیع کے علماء کے بھی ہیں. قرآن کی آیتوں نے بھی مقصد اصلی کی تائید کی ہے. قال اللہ تعالی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین
الذین یؤمنون بالغیب، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات لکھ کر پھر کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان بالغیب سے مراد امام مہدی علیہ السلام ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ لوگ خود غور کریں کہ کس قدر قرآن کی اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ کھلواڑ کر کے قرآن مجید کو کتاب مہجور بنا کر الٹی سیدھی چیزیں مراد لے لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات میں متقین کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں، یہ بات بالکل واضح ہے، اور ایمان بالغیب سے مراد یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ کلمہ بناء ایمان آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان رکھنا، بن دیکھے اللہ کو استدلال کی بنیاد پر ماننا، عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنا۔ یہ کیا ہے؟ آخرت، جنت، جہنم، اللہ کے فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا ہوا، ان چیزوں پر ایمان لانا ایمان بالغیب ہے۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایمان بالغیب سے مراد امام مہدی کی ذات ہے، یعنی امام مہدی کی غیبت پر ایمان لانا ایمان بالغیب ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو شخص امام مہدی کی غیبت کے منکر ہوگا وہ نعوذ باللہ قرآن کے نصوص کا منکر ہوگا، اور یہ بھی پیغمبر اسلام کے ذات کے اوپر تھوپا گیا ہے، پیغمبر سے منسوب کیا ہوا کہ پیغمبر نے ایسا فرمایا، ہرگز نہیں فرمایا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، قرآن کی اپنی منشا، قرآن کا اپنا مدعا واضح ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ جب قرآن خود کلیئر واضح کر کے اپنی بات پیش کر رہا ہے تو آگے بڑھ کر ہم اپنے من پسند عقائد و نظریات کو قرآن مجید کو تختہ مشق بنا کر اپنے نظریات کو اس طرح ثابت کرنا، یہ بہت بڑا خطرناک جرم ہے۔ تیسری خصوصیات پیج نمبر 543 کے اوپر امام مہدی کی تیسری خصوصیات میں کہ دو فرشتوں کا آپ کو ولادت کے دن پراسرار طریقے سے عرش میں لے جانا اور خداوند عالم کا ان سے خطاب کرنا کہ مرحبا ہے تیرے لیے اے میرے بندے جو نصرت دین کے لیے اور میرے امر کے اظہار کے لیے ہو اور میرے بندوں کے مہدی ہو، میں قسم کھاتا ہوں کہ تیری وجہ سے لوں گا اور تیری وجہ سے دوں گا اور تیری وجہ سے بخشوں گا۔ اب خود اس کتاب کے پیش لفظ میں شیخ صاحب نے لکھا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کی وجہ، یعنی وجہ تخلیق کائنات مولا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ امام مہدی ہے، یعنی اللہ امام مہدی کے ہی وجہ سے لوگوں کو دیں گے، اور کسی سے کچھ چھیننا ہو تب بھی امام مہدی کی وجہ سے ہوں گے، اور کسی کی بخشش کرنی ہو تب بھی امام مہدی کی وجہ سے ہوں گے۔ یعنی تمام اسلام کے جو مبادیات ہیں، اصول ہیں، نظریات ہیں، سب کو یکسر مسترد کر کے یہاں پر ایک عجیب و غریب عقیدہ بنایا ہوا، یعنی ہر چیز کو امام مہدی سے منسوب کیا گیا ہے۔ اب اس کتاب کے خود پیش لفظ کے اندر شیخ صاحب نے یہ بات لکھی ہے، اور یہ بھی بہت بڑا خطرناک عقیدہ ہے کہ لکھتے ہیں کہ لولا کما خلقت الافلاک ولولا علی ما خلقتک، اے میرے حبیب، اب یہ حدیث قدسی بنا کر کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب، اگر تمہاری خلقت ہماری منشا میں نہ ہوتی تو میں اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا، اور اگر میری مشیت میں علی کی تخلیق نہ ہوتی میں تجھے بھی خلق نہ کرتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی سب سے پہلے یہ بات کی گئی کہ پیغمبر اسلام کی، یعنی اس وجہ تخلیق کائنات پیغمبر اسلام کی ذات ہے۔ پھر اگلی آیت میں کہا کہ نہیں، پیغمبر نہیں، علی کی ذات ہے، اگر علی نہ ہوتے، علی کی تخلیق، اگر علی کو تخلیق کرنا نہیں تھا مقصد تو پیغمبر کو بھی تخلیق نہ فرماتا۔ یعنی یہ جو جملہ ہے یہ بظاہر ہمیں فضائل لگ رہا ہے، لیکن یہ جملہ جو حدیث قدسی کے نام پر پیش کیا جاتا ہے یہ اسلام کی اساسیات کو، اسلام کے بنیادوں کو منہدم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس کائنات کے تخلیق کرنے کے مقاصد بیان کرتے ہیں، وہ بالکل واشگاف اظہر من الشمس ہے۔ آپ اللہ رب العزت کے اس سنت کو، اللہ کے فرامین کو تہ تیغ و بالا کر کے آپ اپنی چیزیں نکال رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ ملک آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس کائنات کو اور زندگی اور موت کے اس کھیل کو تخلیق کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی اور موت کو
اس وجہ سے تخلیق کیا، انسانوں کو اس وجہ سے تخلیق کیا کہ انسان دیکھے انسانوں میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ اسی حساب سے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر پھر آخرت میں ان کا معاملہ کیا جائے۔ اب اللہ یہ تخلیق بیان کر رہا ہے، اور پیغمبر اسلام کو تخلیق کرنا، جس طرح انبیاء کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا، تو اس انبیاء کی تخلیق کی وجہ کیا تھی؟ ان انسانوں کی رہنمائی تھی، نہ ایک شخص کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا۔ اگر اس مطلب کو صحیح درست مان لیا جائے تو پھر پورا اسلام کا جو ڈاکٹرائن ہے، بنیاد، وہ ختم ہو جائے، اور مولا علی علیہ السلام کی ذات مبارکہ پیغمبر اسلام اور قرآن و سنت ہی کی تعلیمات وہ آگے پہنچانے والے تھے۔ ایک اور چیز بیان کی جا رہی ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی، سب درختیں قلم، تمام انسان کاتب اور تمام جن حساب کرنے والے بن جائیں، تب بھی اے علی وہ تیرے فضائل شمار نہیں کر سکیں گے۔ اب یہ جو بات کی گئی ہے، یہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے خود اللہ نے اپنے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اب اس کو بالکل توڑ مروڑ کر مولا علیہ السلام کی ذات پہ فٹ کیا گیا۔ اب اس سے کس قدر خطرناک نتائج پیدا ہوں گے۔ ملحدین کو، مستشرقین کو اسی قسم کے مواد ملتے ہیں، پھر وہ اسلام کے اوپر معترض ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں تو پیج نمبر 77 پر خون ناحق کا ذمہ دار کون ہوگا، اس عنوان سے ایک پیراگراف لکھی گئی ہے۔ تو اس کے اندر شیخین کی، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی گئی ہے، بدترین توہین، گستاخی کی ہوئی ہے۔ لکھتے ہیں کہ محمد ابن ابی کثیر کوفی سے روایت ہے کہ جب بھی میں نماز بجا لاتا تھا تو پہلے مستحقین لعنت پر خدا کی لعنت ضرور بیچتا تھا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک پرندے کے پاس قیمتی موتیوں کا ایک چھوٹا سا برتن ہے، اور اس میں سرخ رنگ کے خضاب کی طرح کوئی چیز ہے۔ وہ طائر یعنی پرندہ اڑتے اڑتے روضہ رسول کے اندر داخل ہوا، اور قبر رسول سے 2 آدمیوں کو نکالا، اور ان کے رخساروں پر وہ خضاب لگا کر انہیں پھر قبر میں واپس داخل کر دیا، اور خود وہاں سے پرواز کر گیا۔ جو لوگ وہاں موجود تھے، میں نے ان سے پوچھا یہ طائر کون ہے اور یہ خضاب کیا چیز ہے؟ ان لوگوں نے بتایا ایک فرشتہ ہے جو ہر شب جمعہ کو آیا کرتا ہے اور ان دونوں کو خضاب لگا کر چلا جاتا ہے۔ یہ خواب دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا، اور صبح کو ان دونوں پر لعنت کرنے کو جی نہ چاہا۔ میں نے حضرت امام جعفر صادق کے خدمت میں آیا، آپ نے مجھے مسکرا کر دیکھا، فرمایا میں نے فرمایا تم نے خواب میں پرندہ دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا جب کبھی کوئی بری شے خواب میں دیکھو تو یہ آیت پڑھ لیا کرو۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ فرشتہ جو اس کام پر مقرر ہے ان دونوں کی تکریم کے لیے ایسا نہیں کرتا، بلکہ یہ وہ فرشتہ جو مشرق سے لے کر مغرب تک ساری دنیا پر مقرر ہے کہ جہاں بھی کوئی شخص مظلوم قتل ہو اس کا خون جمع کرے اور لے کر ان دونوں کی گردن پر لگا دے اور چہرے پر خضاب کرے، کیونکہ یہ سارے مظلوم انہی دونوں کے سبب سے قتل ہوتے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی قتل و غارت گردی ہوتی ہے ان سب کا ذمہ دار بھی کسے ٹھہرایا گیا؟ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو۔ اب یہ بات کہاں سے نکالا؟ قبر رسول میں پیغمبر اسلام کے ساتھ کون مدفن ہے؟ یہی تو عالم اسلام کے مرد مجاہد، یہی تو سابقون الاولون، یہی تو ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا۔ ان کے حوالے سے اس قسم کے بدترین باتیں کہی جا رہی ہیں، یعنی اس خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے نفرت اور بغض کا اعلان۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 ہے۔ اب اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو آ حضرت کے ظہور سے قبل ہوگی اور تبیین حق کی تفسیر خروج قائم سے فرمائی، یعنی اس آیت کے اندر حتی یتبین لہم انہ الحق لکھا گیا ہے، اس کا مصداق بھی امام مہدی کو ٹھہرایا گیا ہے، اور فرمایا کہ وہ خدا کی طرف سے حق ہے، یعنی انہ الحق بھی امام مہدی کو ٹھہرایا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ جناب کا خروج ضروری ہے، اور وہ آیات علامات بہت سی ہیں، یعنی سنریہم آیاتنا فی الآفاق کہا گیا کہ ہم اپنی تمہارے اپنے انفس و آفاق کے اندر آیتیں نشانیاں دکھائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نشانیاں امام مہدی کے ظہور کی نشانیاں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے قبل 400 کے قریب
نشانیاں دکھائی جائیں گی۔ اب یہاں پر اس آیت کی یہ انٹرپریٹیشن کی گئی ہے، اگر ہم قرآن مجید کو کھول کر خود قرآن مجید کے اندر سے دیکھیں کہ قرآن مجید اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، توجہ کیجیے سیاق و سباق میں رکھ کر سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 51، 52 اور 53 کو آپ پڑھ لیجیے گا۔ اس آیت میں کہ مکمل مفہوم سیاق و سباق میں رکھ کر جب ہم پڑھیں گے تو اس کی سمجھ ہمیں بہتر طریقے سے آتی ہے۔ آیت کچھ اس طرح ہے کہ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ من اضل ممن هو فی شقاق بعید، کہہ دیجئے مجھے خبر دو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہو پھر تم اس کا انکار کرو تو اس شخص سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اس کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم انہیں آفاق اور ان کے نفسوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ اللہ حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، پروردگار تمہارے لیے کافی نہیں ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب میں نے ترجمہ بھی صوفیہ امامیہ نوربخشیہ کے ایک جید عالم دین ہے، ایران میں مقیم ہے، سید علی موسوی صاحب، انہی کا ترجمہ پڑھا ہے، تو وہ ترجمے میں انہ الحق سے مراد اللہ کی ذات کو لے رہے ہیں۔ اور جب ہم اس آیہ مبارکہ کو سمجھتے ہیں اور اس پورے صورت کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کن معنوں میں حضور سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی جا رہی ہے، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ کفار مشرکین رسول اللہ پر، قرآن مجید پر اعتراض کر رہے ہیں، آخرت پر اعتراض کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم جس آخرت کی بات کرتے ہو تو کہاں ہے وہ آخرت۔ تو اس اعتراض کے جواب میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم بہت جلد اس کائنات کے اندر بھی اور تمہارے نفسوں کے اندر بھی تمہیں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ تم اس قرآن کو یا اللہ کی معرفت کو، اللہ کی حقانیت کو، اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر مکہ کے بعد مدنی زندگی کے اندر جو چند نفوذ پر مشتمل صحابہ کرام تھے، پھر انہوں نے اس وقت کے سپر پاور کو کس طرح سرنگوں کر دیا، تو یہ قرآن مجید کے اندر سے واضح ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ مستقبل میں اللہ رب العزت کی حقانیت کے حوالے سے آج کی 2025، 19ویں، 20ویں، 21ویں صدی میں جب سائنس کی ڈسکوریز کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ یونیورس کس قدر وسیع ہے اور کس نظم کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ یہ نظام قائم کیا ہوا ہے اللہ رب العزت کی ذات نے، تو جب ہم اس کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت ایک کریٹر اس دنیا کا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو اس سینس میں قرآن مجید بات کر رہا ہے، اور یہاں پر اس کو کہاں سے کہاں فٹ کیا گیا اور اس کو امام مہدی کی خصوصیات کے ذہن میں لکھ دیا۔ اب یعنی قرآن مجید کی تحریف، قرآن مجید کے اندر تحریف کرنا اور کیا کسے کہتے ہیں۔ پھر 14ویں خصوصیات میں بھی اسی طرح ایک آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ظہور کے وقت آسمان سے آپ کے نام لے کر ندا آنا، جو کہ بہت سی روایات میں وارد ہوا ہے۔ اور علی بن ابراہیم قمی نے آیہ شریفہ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، کان دھر کے سننا جب منادی کے مکان سے ندا کرے، کی تفسیر میں حضرت صادق سے روایت ہے کہ منادی جناب قائم اور ان کے والد کا نام لے کر ندا کرے گا۔ یعنی اس آیت کا حوالہ دے کر اس آیت کے مصداق حضرت امام مہدی کو ٹھہرایا گیا اور کہا جائے کہ جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو اس وقت ایک ندا کرنے والا آواز دے گا، وہ بھی حضرت امام مہدی کو اپنے والد کے نام کے ساتھ لوگوں کو ندا دیں گے کہ اٹھو، امام قائم جو ہے وہ خروج کرنے لگے ہیں۔ اب اس آیت کا بھی ہم استسقاء کریں گے اور اس آیت کو بھی قرآن مجید ہی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے سامعین محترم۔ اب یہ سورہ قاف، سورت نمبر 50 آیات نمبر 41 میں یہ بات کی گئی ہے، وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ۔ اب اس آیت کو بھی اس کے سیاق و سباق میں رکھ کر پڑھیں تو بات بالکل واضح ہے۔ یہاں پر قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، قیامت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اور غور سے سنو جس دن منادی قریب مقام سے ندا دے گا، یعنی جب قیامت آئے گی، قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ایک ندا دینے والا، آواز دینے والا آواز دے گا۔ پھر آگے یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج، جس دن یقیناً سخت صدمے کو سنیں گے، یہی قبروں سے نکلنے کا دن ہے۔
یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے، ندا دینے والا وہی ہے، جب وہ سور پھونکیں گے کیا ہوگا؟ جو قبروں میں جو انسان سوئے ہوئے ہوں گے وہ سب قبروں سے اس آواز کو سن کر اٹھ جائیں گے۔ یہاں پر سخت آواز کی بات کی جا رہی ہے، اور یہاں پر کس قدر یعنی اس کو امام مہدی کی فضیلت کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر 16ویں خصوصیت میں لکھتے ہیں کہ مصحف امیر المومنین کا ظاہر ہونا کہ جسے آپ نے رسول خدا کی وفات کے بعد جمع کیا تھا، بغیر تغیر و تبدیل کے، جو کہ تمام ان چیزوں کا حامل ہے جو آپ پر اعجاز کے طور پر نازل ہوئی تھی۔ بس آپ نے اسے صحابہ کے سامنے پیش کیا تھا تو انہوں نے اس سے اعراض کیا، تو آپ نے اسے مخفی کر دیا، اور وہ اپنی حالت پر باقی ہے یہاں تک کہ وہ حضرت کے ہاتھ پر ظاہر ہوگا، اور مخلوق کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اسے پڑھیں اور حفظ کریں۔ اب اس عبارت کے اندر کس قدر اسلام کی دجیاں اڑائی گئی ہے۔ اب اس عبارت سے تعویل کی کوئی گنجائش بنتی ہے؟ یعنی کس قدر خطرناک آپ نے بات لکھی تھی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ یعنی آپ نے اتنی بھی زحمت نہیں کہ اتنے خطرناک جملے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، حضور سے منسوب کر کے آپ کھلواڑ کر، ائمہ اہل بیت کے نام لے کر آپ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ مصحف امیر المومنین کا ظاہر ہونا کہ جسے آپ نے رسول خدا کے بعد جمع کی تھی، یعنی پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد مولا علی نے ایک مصحف جمع کی تھی۔ اب اس حوالے سے جب ہم علوم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو تدوین قرآن کے ذیل میں ایک بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ جس طرح باقی صحابہ کرام نے قرآن مجید کو کسی نے ترتیب توقیفی پر، کسی نے ترتیب نزولی پر قرآن مجید کو جمع کیا، اسی طرح مولا علی نے بھی ایک قرآن جمع کیا تھا۔ وہ کوئی الگ قرآن نہیں تھی، بالکل وہی قرآن تھی جو پیغمبر اسلام کی ذات والا صفات پر نازل ہوئی تھی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کو نامکمل تدوین کیے بغیر چھوڑ کے نہیں گئے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہی یہی تھی کہ قرآن مجید جب حجت الوداع سے پہلے الیوم اکملت نازل ہو کے مکمل ہو گیا، اس کے بعد 2 جلدوں کے اندر پیغمبر نے اس کو لکھ کر تمام امت کو پہنچایا، اور آخری رمضان کے اندر اس کی 2 بار دورہ کیا، شروع سے آخر تک ترتیب توقیفی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جبریل امین کو پڑھ کر سنایا، جبریل امین نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ جو قرآن قیامت تک کے لوگوں کے ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے اس کی نظر ثانی کر رہے تھے، اور نظر ثانی جبریل امین کی نگرانی میں، آپ کے استاد کی نگرانی میں مکمل ہو چکا تھا۔ اب یہاں پر یہ تعویل بن سکتی تھی کہ اس صورت یہاں پہ مصحف المومنین سے وہی مصحف مراد تھے، لیکن اگلا جو جملہ لکھا گیا ہے اب اس سے یہ تعویل کسی صورت بنتا نہیں ہے، یعنی کہ بغیر تغیر و تبدیل کے، جو کہ تمام ان چیزوں کا حامل ہے۔ یعنی پیغمبر نے جو قرآن لکھی تھی اس میں چند چیزوں میں تبدیلی، ہیر پھیر، تحریف ہو گئی تھی، تو مولا علی نے بغیر تغیر و تبدیل والا قرآن لکھا تھا، تو کیا ہوا؟ جو آپ پر اعجاز کے طور پر نازل ہوئی تھی، یعنی یہ مولا علی کا اعجاز ہے، مولا علی کا معجزہ ہے کہ آپ پر پیغمبر اسلام کے کو جو وحی ہوا ہے اس سے ہٹ کے کچھ اور چیزیں بھی اعجاز کے طور پر نازل ہوئی ہیں۔ اب اس سے الگ قرآن مجید سے ایک الگ قرآن کی جو ہے نا، یہاں پر بات بالکل واضح ہے، اب اس میں کسی بھی طریقے سے تعویل ممکن نہیں ہے۔ پھر مزید اب اس کی تصدیق کس طرح ہوتی ہے؟ بس آپ نے اسے صحابہ کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اعراض کیا، یعنی جو قرآن مولا علی نے جو مصحف صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا، اصل قرآن جس میں تحریف نہیں تھی، ان کے نزدیک، ان کے نزدیک، شیخ صاحب کے نزدیک، شیخ صاحب کے شاگردوں کے نزدیک، تو صحابہ کرام نے اس میں تخصیص بھی نہیں ہے، تمام صحابہ کرام نے اس قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا، یعنی جس قرآن کو پڑھ کر صحابہ نے اپنے نفوس کا تزکیہ کر کے شرک کے غلاظت و گمراہی سے نکل کر اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت پر ایمان لا کر رومن و پرشیا کو فتح کیا تھا، ان صحابہ کرام نے اصل قرآن کو ہی ماننے سے انکار کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب حضرت علی نے کیا کہ جب صحابہ نے اعراض کیا تو حضرت علی نے اسے مخفی کر دیا، یعنی چھپا لیا، اور وہ اپنی حالت پر باقی ہے، اب بھی محفوظ ہے۔ کہاں ہے؟ یہاں تک کہ حضرت کے ہاتھ پر ظاہر ہوگا، یعنی اب وہ جو اصل قرآن ہے جو امام مہدی کے پاس ہے، ابھی وہ امام مہدی اصل قرآن لے کر جب ظہور ہوں گے تو اصل قرآن لے کر آئیں گے۔ ابھی جو ہمارے پاس موجودہ قرآن ہے وہ تحریف شدہ قرآن ہے۔ اب اس سے تو یہی عقیدہ نکلتا ہے، میں چاہ کر بھی آپ لوگوں کے حوالے سے حسن ظن رکھوں لیکن بنتا ہی نہیں ہے۔ نہ صرف امام مہدی کے ہاتھ پر ظہور ہوگا بلکہ امام مہدی حکم دیں گے لوگوں کو کہ اس اصل قرآن کو حفظ کرو، یعنی
آج تک امام مہدی تک قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے جو انتظام کیا تھا وہ تو محفوظ نہیں ہے. جو لوگ حفظ کر رہے ہیں وہ فضول میں کر رہے ہیں. اصل قرآن جب امام مہدی لے کر آئیں گے تو حفظ کرنے کا حکم اس وقت دیا جائے گا. اسی طرح 29ویں خصوصیت میں لکھتے ہیں کہ لوگوں کا آپ کے نور جمال کی وجہ سے سورج اور چاند کی روشنی سے مستغنی ہو جانا. یعنی جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو لوگ چاند اور سورج کی روشنی سے بے نیاز ہو جائیں گے. یعنی امام مہدی کا نور ایسا چمکے گا کہ ان دو ستاروں کی چاند اور سورج کی روشنی، آفتاب و ماہتاب کی روشنی وہ مان پڑ جائے گی. چنانچہ آیہ شریفہ وَأَشْرَقْتُ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھی کی تفسیر میں روایت ہوئی ہے کہ مربی زمین امام زمانہ علیہ السلام ہے. نعوذ باللہ من ذالک. سامعین محترم، یہ آیہ مبارکہ بھی ایک آیت کا ٹکڑا ہے. سورہ زمر آیت نمبر 69 میں یہ بات آئی ہوئی ہے. اس آیت کے اندر بھی قیامت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کے دن قیامت برپا ہوگا، حشر کا میدان برپا ہوگا، زمین آسمان چاند ستارے سب کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے، ختم ہو چکے ہوں گے، تب کیا ہوگا؟ تب اللہ رب العزت کے نور سے یہ پوری کائنات روشن ہوگی. یہاں پر بھی نوری رب بہا سے مراد اللہ رب العزت کا نور ہے، اور یہاں پر انہوں نے تفسیر کر دی ہے کہ یہاں پر نور رب سے مراد امام مہدی ہے. یعنی کس قدر خطرناک تحریف قرآن ہے. اب اس کو بھی سیاق و سباق کے اندر آپ لوگ رکھ کے پڑھ لیجئے گا تو بالکل واضح بات ہے. اور اسی پھر آگے 33ویں خصوصیات میں ایک عجیب بات کرتی ہے. کفار و مشرکین و منافقین سے تقیہ اور خوف کا اٹھ جانا ہے. یعنی جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو اس وقت کیا ہوگا کہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، ان کے خوف کی وجہ سے تمام ائمہ اہل بیت نے تقیہ کر کے رکھا ہوا تھا. امام مہدی بھی تقیہ کے تحت غائب بیٹھا ہوا ہے. تو جب امام مہدی قائم کریں گے تو کیا ہو، امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس وقت تقیہ لوگ تقیہ نہیں کریں گے، بلکہ ہر چیز پر، دین پر، ہر چیز پر بلا خوف و خطر چیز بیان کریں گے. یعنی یہاں سے آپ تقیہ کا تصور پروموٹ کر رہے ہیں، اور تقیہ کا نور بخشی تعلیمات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ ایک نور بخشی کتاب لکھنے کے دعوے دار ہیں اور کتاب کے اندر اہل تشیع کے معلومات ڈالیں. یعنی تقیہ تو اہل تشیع کے تعلیمات میں سے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ تقیہ کرنا ضروری ہے. تمام انبیاء ائمہ نے تقیہ کیا ہے. یہ نور بخشیوں کے عقیدے کا حصہ کب سے بن گیا؟ اسی طرح 37ویں خصوصیت وہ مخصوص احکام لانا جو آن حضرت کے زمانے تک ظاہر اور جاری نہیں ہوئے. یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مکمل دین نہیں پہنچا سکے، تو وہ جو پوری اصل تعلیمات جو پیغمبر اسلام نہیں پہنچا سکے، وہ مخصوص احکام جو چھپا لیے گئے تھے وہ امام مہدی لے کر آئیں گے. پھر 38ویں خصوصیات میں لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ علم کے 27 حروف ہیں، بس تمام وہ جو انبیاء لے کر آئے وہ 2 حروف تھے، اور اب تک لوگ ان 2 حروف کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. بس جب ہمارے قائم خروج کریں گے تو وہ 25 حروف کو لائیں گے، انہیں لوگوں میں پھیلائیں گے اور ان کے ساتھ ان باقی 2 حروف کو ملا دیں گے، یہاں تک کہ ان تمام 27 حروف کو منتشر فرمائیں گے. یعنی ادھر سے امام مہدی کو تمام انبیاء پر افضل قرار دیا گیا. نہ صرف تمام، نہ کہ پیغمبر کی ذات سے باقی ائمہ اہل بیت کی ذات سے بھی امام مہدی افضل ہو گئے. یعنی انبیاء نے جو دین پھیلایا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، جو اللہ نے انبیاء کے ذریعے جو دین دیا ہے وہ صرف 2 حروفی ہیں. وہ مکمل دین نہیں ہے، مکمل علم نہیں ہے. مکمل علم 27 میں سے جو 25 حروف ہیں وہ امام مہدی کے پاس ہیں. وہ امام مہدی جب خروج کریں گے تو اس علم کو، اس ہدایت کو مکمل کریں گے. 63 پر ایک حدیث نقل کیا ہے کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو علی کے سبب فتح و کشائش عطا کی ہے. جب علی انتقال کر جائیں گے تو دین فاسد ہو جائے گا. اب پچھلی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں اسی تسلسل میں اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کی. جب علی انتقال کر جائیں گے تو دین فاسد ہو جائے گا، اور مہدی ہادی کے سوا جو علی کے بعد ہوں گے اس دین کی اصلاح نہ کرے گا. یعنی مولا علی کی وفات کے بعد یہ جو دین ہے وہ فاسد ہو چکا ہے. قرآن و سنت کی شکل میں جو ہمارے پاس ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے. یہ فاسد ہو چکا ہے، اس میں ہیر پھیر ہو چکا ہے، تحریف ہو چکا ہے. بنو امیہ اور بنی عباس کے لوگوں نے غلط قرآن ہمیں تھما دیا ہے، اور اس کی اصلاح کون کرے گا؟
امام مہدی جب آئیں گے وہ اصلاح کریں گے، تب تک یہ دین فاسد رہے گا۔ باقی 11 امام اہل بیت نے جو دین کی تعلیمات ہم تک پہنچائی اور ہم جس دین پر عمل پیرا ہیں، یہ سب فاسد ہیں۔ یہ امام مہدی آ کر اس دین کی اصلاح کریں گے۔ سامعین محترم، آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہاں پر خطرناک عقائد بیان کیا۔ یہاں پر نہ نوربخشی عقائد محفوظ ہیں، نہ ہی قرآن محفوظ ہے، نہ ہی دین محفوظ ہے، نہ امام اہل بیت محفوظ ہے، نہ صحابہ کرام محفوظ ہے، یعنی تہ والا کر دیا۔ اور اب اس میں جو حوالے بیان کیے گئے ہیں اس میں نوربخشی کتابوں کا صرف چند حوالہ پیش کیا گیا ہے، اور ان میں سے بھی جن کتابوں سے حوالہ دیا گیا ہے ان کی میں آپریشن بہت پہلے کر چکا ہوا ہوں، اور اس کے اندر مندرج جن احادیث کے اوپر میں نے پہلے بھی ویڈیوز بنا کے رکھی، اب ان کو دیکھ لیجئے گا۔ یہاں پر اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا حوالہ امامیہ اثنا عشری کی کتابوں سے دیا گیا ہے، اصول کافی سے حوالے دیے گئے ہیں، اور زیادہ تر بہار الانوار سے دیا گیا، علامہ باقر مجلسی کی بہار الانوار سے، جو کہ امامیہ اثنا عشری کی کہلے مشکات المصابیح ہیں، یا شیعوں کے ہاں امامیہ اثنا عشری کے ہاں جتنی بھی حدیثوں کا ذخیرہ ہے ان کا انسائکلوپیڈیا آف حدیث آپ امامیہ اثنا عشری کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اس کے اندر من گھڑت عجیب و غریب حدیث روایت، خود شیعہ محققین کہتے ہیں کہ اصول کافی کے اندر 16,199 میں سے 9,000 سے اوپر یعنی 50% سے زائد حدیثیں ضعیف ہیں، اور یہاں پر بہار الانوار سے حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نوربخشی ہیں تو آپ نوربخشی بزرگان دین سے، سلسلہ ذہب کے بزرگان سے آپ حوالہ پیش کریں نا۔ معروف کرخی علیہ رحمہ سے لے کر شاہ حمدان تک، شاہ حمدان سے میر نوربخش، میر نوربخش سے میر عراقی، میر عراقی سے آج تک کے بزرگان نے جو تصنیف و تالیفات کا کام کیا ہے، جو انہوں نے اپنے عقائد کا پرچار کیا ہے، ان میں یہ ان چیزوں کی تشہیر، ان چیزوں کی نشر و اشاعت کہاں پر ملتی ہے؟ آپ ان کے کتابوں کے حوالے سے یہ چیزیں پیش کریں۔